خدائے وحدہ لا شریک کی اسم پاک سے اپنی موضوع کی ابتدا کرتا ہوں۔ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامک بائیوگرافی اور ہسٹری کے تمام معزز ناظرین و ناظرات کو، معزز ناظرین کرام، ماں وہ پہلی درسگاہ ہے جس سے دنیا میں آنے والا ہر بشر اپنی حیات نو کا پہلا سبق لیتا ہے۔ ماں سے لیے ہوئے اسباق ہی انسان کی زندگی کی راہیں اور منازل کا تعین کرتی ہیں۔ ماں نسلوں اور معاشرے کی تعمیر اور اصلاح میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب وہ اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر اولاد کے سامنے پیش کرے تو اولاد عشق خدا اور رسول سے سرشار نظر آتی ہے۔ تاریخ اسلام ایسی عظمت و عفت مآب خواتین سے بھری پڑی ہے جن کا کردار ماؤں کے لیے بھی درسگاہ نمونۂ عمل ہے۔ ایسی ایک عظیم ماں کا نام حضرت فاطمہ کلابیہ زوجہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کی کہ وفائے مصطفیٰ کا نمونہ بن گئی اور ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہلائیں۔ جناب ام البنین ایک بہادر و شجاع، مستحکم و راسخ ایمان و ایثار اور فداکاری کا بہترین پیکر اور بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کی اولاد نے سخت مشکل ترین حالات میں اولاد رسول یعنی امام حسنین کریمین کے ساتھ محبت و وفاداری کے وہ یادگار نقوش چھوڑے ہیں کہ اب لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ کے دلیر فرزند حضرت غازی عباس علمدار شہنشاہ وفا کہلاتے ہیں، اور تاریخ کربلا حضرت عباس علمدار کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت عباس فرزند حضرت علی تھے، لیکن یہ ماں حضرت ام البنین کی تربیت ہی تھی جس کے سبب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں امام حسن اور امام حسین کو بھائی ہونے کے باوجود آقا کہہ کر بلایا۔ عباس علمدار اپنے بابا شیر خدا علی المرتضیٰ کی طرح شجاعت کے پیکر تھے، جن کی بہادری کا چرچا پورے عرب و عجم میں تھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس پر اس قدر مان تھا کہ جب میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے تو مورخین نے اس کی کچھ اس انداز میں منظر کشی کی کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی جو آنکھیں جو ابو الفضل العباس کی تلوار اور جرت کے خوف کی وجہ سے بیدار رہتی تھی، آپ کی شہادت کے بعد آرام اور سکون کی نیند سو گئی، اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمسن بچے اور خواتین جو وجود عباس کا فخر کرتے تھے اور اس لیے امن سے سوتے تھے کہ عباس کی آنکھیں ان کی حفاظت میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ عباس علمدار کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر جنگ لڑنے کی اجازت نہ ملی، محض پانی لانے کی اجازت ملی تھی، اور یہ ماں کی تربیت ہی تھی کہ عباس نے نبی کے نواسوں کے کمسن بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے بازو کٹوا دیے۔ زخمی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اے سید و سردار، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں سے شرمندہ ہوں۔ آج عباس علمدار کا مزار کربلا میں وفا کا مرکز بن کر ایستادہ ہے۔ آپ کی ماں حضرت فاطمہ بنت حزام زوجہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا فیض ہے، جنہوں نے اپنے 4 فرزند نبی کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں میدان کربلا کی قربان گاہ میں پیش کیے۔ معزز ناظرین کرام، میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ام البنین کا نام فاطمہ وحیدیہ کلابیہ تھا۔ آپ عرب کے مشہور بہادر وحید بن کعب اور کلاب بن ربیعہ کے خاندان سے تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری بیان کی گئی ہے۔ جناب ام البنین والد حزام بن خالد اور والدہ ثمامہ یا لیلہ بنت سہیل بن عامر ہے۔ آپ کے والد شجاعت کے دھنی تھے تو والدہ صاحب دانش خاتون تھی۔ بہادری والد اور فصاحت و بلاغت آپ کو والدہ سے ورثے میں ملی۔ نکاح کے بعد جب حضرت ام البنین
امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائیں تو نبی کے نواسے امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رشتے کے تقاضے کے پیش نظر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ام البنین نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نبی کے شہزادوں اور خاتون جنت کے فرزندوں، میں ماں بن کر نہیں آئی بلکہ میں تو تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس وقت دونوں بچے امامین حسنین کریمین بیمار تھے، اور جب آپ نے اس صورتحال کو دیکھا تو حضرت علی سے درخواست کی کہ مجھے فاطمہ کے نام سے، جو کہ ان کا اصلی نام تھا، نہ پکاریں، کیونکہ یہ نام سن کر بچوں کو ان کی اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی یاد آئے گی۔ حضرت ام البنین نے حسنین کریمین کو بے انتہا محبت دی اور ایک ماں کی طرح ان کی خدمت کی اور ان کی کنیز کہلانے میں فخر محسوس کی۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کے بطن سے 4 بیٹے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیدا ہوئے۔ تاریخ میں ایسی خاتون کی مثال کم ہی ملے گی جنہوں نے دوسرے بچوں کو اپنے بچوں پر اس قدر زیادہ فضیلت اور برتری دی ہو۔ ام البنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی تربیت کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ادا کیا اور ہمیشہ اپنی سگی اولاد پر خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ترجیح دی، کیونکہ ام البنین اس امر سے آگاہ تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں مسلسل اہل بیت سے محبت کا ذکر کیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی متواتر احادیث موجود ہیں کہ جن میں اپنی اہل بیت سے محبت کا درس ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے چاروں فرزند نبی کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں میدان کربلا کی قربان گاہ میں پیش کیے۔ حضرت ام البنین واقع کربلا کے بعد بے حد مضطرب و بے چین تھی۔ اتنے میں خبر ملی کہ بشیر نامی ایک شخص حضرت امام سجاد کے حکم سے مدینے میں آیا ہے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دل سوز واقع اور اسیران اہل بیت کی مدینہ واپسی سے مطلع کرے۔ بشیر مدینے میں منادی سنا رہا تھا کہ اے اہل مدینہ، اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آ گیا ہے۔ جب یہ آواز حضرت ام البنین کے کانوں سے ٹکرائی تو عصا کے سہارے گھر سے باہر نکلی اور بشیر سے سوال کیا، اے بشیر، میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر عطا کرے، آپ کے فرزند حضرت عباس شہید کر دیے گئے۔ ام البنین نے دوبارہ سوال کیا، اے بشیر، مجھے فرزند رسول امام حسین کے بارے میں بتاؤ۔ بشیر نے آپ کے تمام فرزندوں حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان کی شہادت کو ایک ایک کر کے بیان کیا، لیکن حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلسل امام حسین کے بارے میں سوال کیا اور کہتی جاتی، اے بشیر، میرے تمام فرزند اور جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہے۔ اس وقت بشیر نے امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی۔ آپ اس دل خراش خبر کو سن کر لرز گئی اور کہا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو اسے کیسے شہید کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ام البنین جب تک زندہ رہیں کربلا کے مصائب یاد کرتی، اولاد رسول کی مظلومیت جنت البقیع میں جا کر بیان کرتی۔ ان مجلسوں میں خاندان، عصمت و طہارت کی عورتیں شریک ہو کر کربلا کے شہیدوں پر آنسو بہاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ام البنین بقیع کے قبرستان میں جاتی اور مرثیہ خوانی کرتی، جس پر سخت دل بھی رو دیتے۔ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی سن 64 ہجری کو رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام البنین کی عظیم شخصیت اور اعلیٰ مقام کے قائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے حضرت ام البنین کو وہ عظیم مقام عطا کیا کہ آج بھی ان کے وسیلے اور واسطے سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو خدا اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ آپ کا مقام اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہت بلند ہے۔ تاریخ حضرت ام البنین اور ان کی عالی مرتبت فرزندوں جیسی فداکاری، وفا شعاری اور محبت اہل بیت کی مثال پیش کرنے سے معذور و قاصر ہے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ